الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد۔ تعریف و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کے لیے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی آخری اور عظیم الشان صورتوں میں سے ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں، بڑے فضائل ہیں۔ اسے پڑھنے والوں، اس سے محبت رکھنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں جنت کی، اللہ کی خوشنودی کی، اور فرمایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے جنت کے محل بھی تیار ہوتے ہیں۔ اس کی یہ آیت کریمہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی پر انحصار رکھنے والا نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی پر۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ دنیا کے حکمران ہوں، طاقتور لوگ ہوں، معاشرے میں کسی بھی لحاظ سے نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر چھوٹا بڑا جو دنیا میں ہے یا تھا یا ہوگا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں ضرورت مند اور محتاج ہے بہت سے لوگوں کا اور بہت سی چیزوں کا۔ بادشاہ یا کوئی بھی طاقتور حکمران وہ انحصار رکھتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا آسرا ہے، اس کو سہارا ہے اس کے ساتھیوں کا، درباریوں کا، امراء کا، ساتھی یا ماتحت حکمرانوں کا، افسروں کا، خزانوں کا، فوج کا۔ خود فوج والا جرنیل کامیابی اور فتح کے لیے محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آسرا کرتا ہے اپنے سپاہیوں پر، فوج پر۔ بغیر فوج کے نہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ لڑ سکتا ہے۔
امیر آدمی دولت کا محتاج ہے، دولت پر انحصار رکھتا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی پر اس کا دار و مدار ہے۔ اگر وہ چھن جائے تو وہ ختم، اس کا معاملہ ختم۔ کسی بھی فرد کا شخصیت کا تصور کر لیں، سوچ لیں کہ وہ اپنی طاقت یا دولت کے لیے، اپنے وقار اور منصب کے لیے بہت سے لوگوں پر اور بہت سی چیزوں پر بھروسہ اسے کرنا پڑتا ہے، اور وہ کرتا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اگر وہ چھن جائے اس کی طاقت ختم، اس کا اقتدار ختم، اس کی امارت ختم، سب کچھ ختم۔ حتیٰ کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے، اپنے اعضاء کے لیے، اپنی اعضاء کی سلامتی کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، ہر چیز کے لیے وہ انحصار رکھتا ہے کسی نہ کسی پر، اور بالآخر اس کا آخری جو دار و مدار اور انحصار ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے۔ وہی دیتا ہے تو اسے ملتا ہے، نہیں دیتا تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ رزق کے لیے، صحت کے لیے، آرام کے لیے، عزت کے لیے، منصب کے لیے، نعمت کے لیے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہی بات سمجھائی اس عظیم آیت کریمہ میں جو اس سے پہلے بھی ہمارا موضوع رہی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، سب لینے والے ہو، زندگی بھی، اس کے آرام اور سکون بھی، اس میں ملنے والی عزت بھی، اس میں ملنے والی کامیابیاں بھی، اس میں ملنے والی نعمتیں بھی، سب تمہیں اس کی طرف سے ملتی ہیں تو تمہیں حاصل ہوں گی، نہیں ملتی تو تم ان سے محروم رہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو غنی ہے۔ غنی کا بھی وہی معنی اور مفہوم کہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، کسی پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ کام مختلف سپرد کر دیتا ہے، کرتا ہے فرشتوں کے، لیکن ان پر انحصار نہیں ہے ان کا کہ اس کے بغیر اس کے کام نہیں ہوتے۔ نہ اسے فرشتوں کی فوج کی ضرورت ہے، نہ اسے خزانوں کی خزانے، اس کے پاس پہلے ہی سب ہر چیز کے موجود ہیں۔ ام من شیء الا عندنا خزائن، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے وسیع خزانے، یعنی خزانے کیا، اس کا ایک لفظ اس کے کلام کا نکلا ہوا وہ کافی ہے سب کچھ کرنے کے لیے۔ کن کا لفظ دو حرفی لفظ ہے، لیکن اس سے سب کام اس کے چلتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی چلتے ہیں، اور وہ چلاتا ہے۔ اس کے باوجود انسان اور بہت سے لوگ، عام طور پہ انسان، بہت سے لوگ یعنی وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وقتی ملی ہوئی، تھوڑے عرصے کے لیے ملی ہوئی، دی ہوئی اس کی صحت پر غرور، طاقت پر غرور، دولت پر غرور، منصب پر غرور، انتہائی حماقت اور بیوقوفی کا کام۔ ایک طاقتور جسم کو ایک آن میں وہ موت کے حوالے کر دیتا ہے، ساری طاقتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات زندہ حالت میں بھی ابھی موت نہیں آئی، لیکن مثال کے طور پہ فالج ہو گیا، کوئی اور ایسی بیماری آ گئی جس سے اس کے اعضاء متاثر ہو گئے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں جو ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ان سے سبق لینا چاہیے، ان سے یہ بات سیکھنی چاہیے
کہ یہ سب چیزیں، یہ سب طاقتیں، یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جب چاہے ان کو واپس لے سکتا ہے۔ ہم اس کے دیے ہوئے پر ہر معاملے میں اس کے دیے ہوئے پر ہمارا انحصار ہے، ہمارا گزارا ہے، اور اگر وہ نہ دے تو ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا دیا ہوا جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے اور لیتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر بھی انسان کے اندر ایک عجیب چیز ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا حاجت روا بناتا ہے جو ہماری طرح ڈیپینڈنٹ ہے، جو ہماری طرح اس کی ذات پر انحصار رکھنے والے ہیں، اس سے لینے والے ہیں۔ ان کا بھی، بڑے بڑے اولیاء کا میں ذکر کر رہا ہوں، حتیٰ کہ انبیاء، ان کا بھی اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، پیر بھی، پیغمبر بھی، اولیاء بھی، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور صمد یعنی بے نیاز وہی ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مخلوق سے تعلق نہیں۔ بعض لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بے نیاز یعنی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کی، بے پرواہ، یہ نہیں، لا پرواہ یہ نہیں، وہ سب کی پرواہ کرنے والا ہے، تبھی سب کو دیتا ہے نا، پرواہ تو کرتا ہے سب کی، لیکن خود کسی چیز پر اس کا دار و مدار اور انحصار نہیں ہے کہ فرشتے ہوں گے تو کام چلے گا، یا لوگ میری عبادت کریں گے تو کام چلے گا، تب میں الہ اور معبود سمجھا جاؤں گا۔ کسی پر، نہ مخلوق پر، نہ کسی جاندار مخلوق پر، نہ کسی بے جان مخلوق پر اس کا انحصار نہیں ہے، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ الصمد۔ پیغمبروں کا ذکر کر رہا تھا، ان کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے یہ بات واضح کی، پیغمبروں ہی کی زبانی، ان کی اپنی زبان سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا ان جھوٹے معبودوں کے بارے میں جن کو وہ دینے والا سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے؟ انہیں سمجھایا کہ لا یملکون لکم ضرا ولا نفع، یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے، فائدے کے مالک نہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ اس کو روک سکتے ہیں۔ لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے یا نعمتوں کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزق، رزق تلاش کرنا ہے، مانگنا ہے، لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف دیکھو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکیں گے۔ انبیاء نے بار بار یہ کہا قل لا املک لکم ضرا ولا نفع۔ یہ بت یا اولیاء یا بڑے لوگ، صالح لوگ، نیک لوگ، اللہ کے مقرب لوگ، یہ کسی چیز کے مالک نہیں، حتیٰ کہ میں بھی، نبی نے اپنے بارے میں کہا، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، میری دعوت یہ نہیں ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں۔ کسی نبی نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ لوگوں کی اپنی غلط فہمی ہے کہ وہ انبیاء یا اولیاء کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی یہ ہمیں دینے والے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، ان سے بھی مانگنا اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ حتیٰ کہ افضل ترین اور سب سے آخری جو نبی ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے، ان کی زبان سے بھی کہلوایا گیا لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہیں مالک، نہیں میرے ہاتھ میں نہ تمہارا نقصان اور نہ تمہارا فائدہ اور نہ تمہارے لیے کوئی بہتری اور بھلائی۔ حتیٰ کہ اپنے لیے بھی قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا، کسی فائدے کا مالک نہیں ہوں۔ اور وہ حدیث جس میں اس کا پہلے کئی دفعہ حوالہ آیا، آپ نے سنی، آپ کا فرمان کہ اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو کر اتفاق کر کے یہ بات چاہے، اس بات پہ سب کا اتفاق ہو کہ فلاں ایک شخص کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے یا نقصان پہنچانا ہے، اور اللہ کی مرضی یہ نہ ہو، اللہ
اس فائدہ پہنچنے یا نقصان پہنچنے میں راضی نہ ہو تو ساری مخلوق مل کر زور لگائے، کوشش کرے، وہ اس شخص کا نہ کوئی فائدہ کر سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک کے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور بہت لوگوں کے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پیغمبروں نے مشکلات کا مقابلہ کیا اپنی دعوت کے سلسلے میں، اور ان مشکلات پر قابو وہ اپنی طاقت سے، اپنی سوچ سے، اپنی حکمت عملی سے ان پر قابو نہیں پا سکے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھی، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ حالات نے مجھ پر، دشمن نے مجھ پر، مخالف نے مجھ پر قبضہ جما لیا ہے، مجھے مغلوب کر دیا ہے، وہ غالب آ گیا ہے مجھ پر، اس کا ظلم و ستم مجھ پر غالب آ گیا، میں خود اسے روکنے سے قاصر ہوں، تو میری مدد فرما۔ پیغمبروں نے بھی یہ فریاد اور ہر فریاد اللہ سے کی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یدعوننا رغبا ورہبا۔ بہت سے پیغمبروں کا سورہ انبیاء میں کئی انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یدعون، اللہ کو پکارتے تھے وہ، رغبا ورہبا، ضرورت کے وقت فائدہ لینے کے لیے بھی، اور کسی نقصان سے ڈر کے بھی اگر پکارتے تھے تو کسی ضرر سے، کسی خوف سے ڈر کے اگر پکارتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے، اس کے سامنے اپنی فریاد رکھتے تھے، یہ جانتے ہوئے، اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ وہی ہے جو ٹال سکتا ہے مصیبت کو، دشمن کی دشمنی کو، اور وہی ہے جو دے سکتا ہے کوئی فائدہ، اور ہر نقصان سے بچا سکتا ہے تو وہی بچا سکتا ہے۔ ایک اور پہلو اس کی بے نیازی کا، اور اس کے کسی کے محتاج نہ ہونے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ جس کی چاہے مانے اور جس کی چاہے نہ مانے، یہ بھی اس کی بے نیازی کا ایک پہلو ہے۔ پیغمبر ہو، کوئی بڑے سے بڑا ہو، وہ پابند نہیں ہے کسی کا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سب مسئول ہیں، سب پوچھے جا سکتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں، دنیا میں پوچھے جائیں یا آخرت میں پوچھے جاتے ہیں سب، وہ پوچھ سکتے ہیں ہر ایک سے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ حکم ہے اصل میں، لیکن کوئی اس پر حکم نہیں لگا سکتا، اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ لا یسأل عما یفعل، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس سے پوچھنے والی طاقت کوئی نہیں ہے، اس کو روکنے والی طاقت کوئی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے سارا نظام کائنات چلاتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کی سننی ہے اور کس کی نہیں سننی، کب سننی ہے کب نہیں سننی۔ شیطان مردود، اس نے کہا جب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مصلحت کے تحت یہ کائنات بنائی تھی، اس میں یہ اس کی درخواست فٹ ہوتی تھی، اس کی حکمت اور مصلحت نے اس کو قبول کر لیا، شیطان کی بات۔ اور بعض اوقات کسی پیغمبر نے بھی درخواست کی، اس کی مصلحت کے مطابق نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، تو پیغمبر کی درخواست بھی منظور نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سرپرست والد تھے یا چچا تھے، ابی کا لفظ آتا ہے، واغفر لے ابی، اپنے اس والد کی، اپنے اس بزرگ کی مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی، منع کر دیا کہ آئندہ دعا بھی نہ کرنا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت جب سب ڈوب رہے تھے اور ان کا ایک باغی بیٹا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اسے کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، وہ نہیں آیا، اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پانی کیا ہے، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی وہاں تک تو نہیں آ سکے گا، لیکن پانی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پانی، وہ اس پہاڑ پر بھی چڑھ گیا۔ اس وقت درخواست کی نوح علیہ السلام نے کہ رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت ارحم الراحمین، تیرا وعدہ ہے کہ میرے اہل کو بچایا جائے گا، اور یہ میرے اہل میں سے ہے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ سوال ہی نہ کرو مجھ سے، یہ سوال ہی نہ کرو مجھ سے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں، اور ایسا نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے فوراً معذرت کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس چیز کا مجھے پتہ نہیں، جس چیز کی حقیقت میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں تجھ سے سوال کرنے پر معذرت کرتا ہوں، اور پناہ تیری طلب کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسا کوئی سوال بھی کروں۔ اللہ کی مرضی، نوح علیہ السلام جیسے، اور آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا پیغمبروں میں، رسولوں میں کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، کم نہیں ہے ان کا مرتبہ۔ جس شخص نے گالیاں بھی سہیں، پتھر بھی سہے، اور جس نے 1 2 10 12 100 سال نہیں، 950 برس تک اللہ کے راستے میں محنت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، تمام مشکلات کے باوجود، لوگوں کے نہ ماننے کے باوجود وہ استقامت کے ساتھ 50 کم 1000 سال تبلیغ کرتے رہے۔ ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کے ہاں، کتنا مرتبہ ہوگا، کتنا بڑا۔ لیکن یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے منظور نہیں فرمائی، اس کا اختیار ہے۔ تو اللہ کے انبیاء بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے محتاج سمجھتے تھے، اور اسی سے مانگتے، اسی سے لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی دنیا کی چیز ہو یا آخرت کی ہو، انبیاء سے لے کر عام آدمی نے جسے ذرا بھی شعور اور سمجھ ہے، اس نے ہمیشہ اللہ سے طلب کیا، کسی اور سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور مدین کا سفر کیا، وہاں جا کے جو واقعات ہوئے، انہوں نے کس سے مانگا، کس سے درخواست کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں اس وقت محتاج ہوں۔ فقیر کا لفظ استعمال کیا، وہی لفظ جو انتم الفقراء الی اللہ میں آتا ہے۔ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں تیرا، جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ کسی عام آدمی کی دعا نہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان رسول کی ہے، جن کی بار بار قرآن پاک میں تعریفیں کی ہیں، ان کا بار بار ذکر کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کس سے مانگتے رہے؟ اللہ سے ہمیشہ انہوں نے مانگا۔ ان کی دعائیں ایک بڑا مجموعہ، بڑے مجموعے ان کی دعاؤں کے تیار کیے علماء نے، اور ان دعاؤں میں اتنی للہیت ہے، اتنا رجوع اور اتنی انابت ہے اللہ کی طرف، اور اتنا عاجزی ہے، اتنی بندگی کا اظہار ہے کہ حیرت ہوتی ہے انسان کو۔ وہ علامہ اقبال کے استاد میر حسن سیالکوٹ کے، وہ یہ کہا کرتے تھے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جنہوں نے ان سے سنی یہ بات، کہ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، دل پر اثر کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم انصاف کی نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھ لے تو وہ بھی مسلمان ہونے پر مجبور ہوگا۔ ان میں اتنی للہیت ہے، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اپنی عاجزی کا، بندگی کا اتنا اظہار ہے، اپنے فقیر ہونے کا، محتاج ہونے کا، ضرورت مند ہونے کا اللہ کے سامنے اتنا اظہار ہے کہ وہ بھی دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ طائف کے مقام پر، طائف کے موقع پہ، جب وہاں کے سرداروں نے آپ کی اپنی دانش میں توہین کی، برا بھلا بھی کہا، اور اوباش لڑکے گنڈے ان کے پیچھے بھی لگائے، ان پر پتھر برسانے کے لیے، ان کو گالیاں دینے کے لیے، تانے دینے کے لیے، دشنام کے لیے، اس وقت جن الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کے پاؤں بھی زخمی تھے، ٹانگیں زخمی، خون بہہ کر جوتے میں جم گیا تھا، اور وہ بار بار آپ کو تنگ کرتے تھے۔ جب تھک کے آپ بیٹھتے تھے کہیں ریسٹ کرنے کے لیے، آرام لینے کے لیے، وہ پھر آ کے اٹھاتے تھے، یعضدونہ و یقیمونہ، بغلوں میں ہاتھ ڈال کر زبردستی اٹھاتے تھے، چلنے پر مجبور کرتے تھے، اور پیچھے سے پھر پتھر پھینکتے تھے۔ ان حالات میں جو دعا کی آپ نے، اس میں
انتہا ہے اپنی عاجزی کی جو آپ نے اللہ کے سامنے پیش فرمائی۔ اب تہلو الیک ابتہال المذنب الذلیل من خضعت لک رکبتہ وفاضت لک عیناہ، میری آنکھیں بہہ رہی ہیں شدت غم، شدت تکلیف سے، اور میری گردن اب بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، تیرے سامنے اب بھی جھکی ہوئی ہے، اور تجھی سے مانگتا ہوں اس مصیبت سے رہائی، اس مصیبت سے نجات۔ مگر اس عالم میں بھی جب اللہ کی مدد ایک فرشتے کی شکل میں آئی اور اس نے پیشکش کی کہ آپ اجازت دیں، آپ فرمائیں، اشارہ کریں، میں ان سب کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں گا، پہاڑ ادھر سے چلے گا اللہ کے حکم سے، ادھر سے چلے گا، درمیان میں یہ سب گستاخ، سارے بے ادب اور سارے زیادتی کرنے والے پیسے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کی تباہی نہیں چاہتا، اور مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کل، یہ نہیں تو ان کی اولادیں میری اس دعوت کو، میرے اس اسلام کو قبول کریں گے۔ آپ کی توقع کے مطابق، آپ کی پیشگوئی کے مطابق ایسا ہی ہوا، اور وہ دن بھی آیا کہ طائف کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان لانے کے لیے۔ آپ نے انہیں یاد بھی نہیں کرایا کہ میرے ساتھ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم نے میرے ساتھ اور تمہارے بڑوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، لیکن اللہ کے سامنے آپ کی عاجزی دیکھنی ہو تو ان الفاظ میں دیکھیں، جن میں سے چند میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ میری گردن تیرے سامنے جھکتی ہے، وَنَحَلَ لَكَ جَسَدُ، میں تیرے راستے میں محنت کر کے، تبلیغ کے راستے میں، دعوت کے راستے میں محنت کر کے یہ لاغری، یہ کمزوری جو بھی لاحق ہوئی ہے، یہ مجھے دعوت کے راستے میں ہوئی ہے۔ اس طرح کے عاجزانہ الفاظ اس وقت آپ نے، اور صرف اسی وقت نہیں، آپ کی باقی دعائیں بھی بڑے عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنے والے تھے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اللہ کی طرف انابت کرنے والے تھے۔ یہ سب ہمارے لیے سبق ہیں کہ ہر حال میں اس زندگی کی جتنی بھی نعمتیں اور اچھی چیزیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی جو مشکل چیزیں ہیں یا ناگوار چیزیں ہیں ان سے بچنے کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھیں۔ محتاج سمجھنے والے جو ہیں وہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جو اس کے برعکس تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور عارضی نعمتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری اپنی کوشش سے حاصل ہوئی، جیسا کہ قارون نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال و دولت، یہ خزانے جو میرے پاس ہیں یہ اس لیے ہیں کہ میری سمجھ اور سوچ عام آدمیوں سے بہت اچھی ہے، بہت اعلیٰ ہے، میری پلاننگ، منصوبہ بندی، میرا کاروباری طریقہ تم لوگوں سے مختلف ہے، تم لوگوں سے اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، اس لیے یہ سارے خزانے اکٹھے ہوئے۔ اسی طرح قوم عاد نے کہا کہ من اشد منا قوہ، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، ان میں دراز قد، اونچے قد والے اور طاقت والے اور بڑے لوگوں پر غالب آنے والے، ان کو اپنا مغلوب اور اپنا مفتو بنا کے رکھنے والے، ان کے اندر بھی قوت جب انہیں ملی تو انہوں نے اسے اپنا سمجھا، ذاتی، کسی کی عطا نہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں، انہوں نے کہا یہ قوت ہماری ہے، یہ منصب ہمارے ہیں، یہ دولت ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جو دینے والا ہے اس کے پاس قوتیں اس سے زیادہ ہیں، جو دینے والا ہے اس کے پاس دولت اور خزانے اس سے زیادہ ہیں، اس میں سے کچھ دیا ہے تو اس کے اپنے پاس کتنے ہوں گے۔ وہی بات جو پہلے کہی تھی کہ ام من شیء الا عندنا خزائنہ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور خزانوں کی بھی کیا ضرورت کہ جب چاہیں خزانے پیدا کر سکتے ہیں، ان کو کئی گنا بنا سکتے ہیں، کہ کسی سے لانا نہیں پڑے گا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، کسی سے درخواست نہیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوئی وسائل استعمال نہیں کرنا پڑیں گے، بس حکم ہوگا، سب کچھ حاضر ہو جائے گا، سب کچھ موجود ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ کو ایک سمجھتے ہوئے، اس کو الہ واحد سمجھتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے آپ کو اس کا تابع فرمان بنا لو، اسلموا وَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے آپ کو تابع فرمان بناؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں۔
تکبر کرنے والے جو سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارا اپنا ہے، سب کچھ ہماری اپنی کوشش سے حاصل ہوا ہے، ہمارے اپنے فن سے حاصل ہوا ہے، ہمارے اپنے دماغ سے حاصل ہوا ہے، ہم نے خود اسے کسب کیا ہے، یعنی حاصل کیا ہے، اور خود ہم نے پایا ہے اپنی کوشش سے، ایسا سمجھنے والے اصل میں تکبر کر رہے ہیں۔ یا ملنے پر آدمی اپنے آپ کو پھر غیر محتاج سمجھنا شروع کر دے کہ اب مجھے اللہ سمیت نعوذ باللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب میں ہوں جو کچھ ہوں، اور یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ان نتبع الا ما یوحی الی، میں خود تابع ہوں اللہ کے فرمان کی، میں خود تابع ہوں تمہیں بھی صرف اپنا تابع نہیں بنانا چاہتا۔ کسی نبی نے کبھی یہ ایم اور مقصد اور ہدف نہیں رکھا کہ میں نے اپنی عبادت اپنی بندگی لوگوں سے کرانی ہے۔ ما کان نبی، کسی نبی کے لیے کبھی یہ جائز اور مناسب نہیں رہا کہ وہ لوگوں کو کہے یقولا، لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، میرے بندے بن جاؤ۔ کبھی کسی نبی نے یہ دعوت نہ دی ہے، نہ دے سکتا تھا۔ انہوں نے دعوت کیا دی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرو اور اس کے ہر قسم کے تکبر سے بچو۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں بھی، نبی نے کہا کہ میں بھی اللہ ہی کو پکارتا ہوں، اسی سے لیتا ہوں، اسی سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں بناتا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور ساری مخلوق جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اللہ پر، یا اشیاء پر یا افراد پر بھروسہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور اسی عقیدے پر ہماری موت ہو، توحید والے عقیدے پہ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا کارساز سمجھنے والے عقیدے پہ، اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اس کا محتاج بندہ سمجھنے کے عقیدے پہ۔